صحیح مسلم کا حدیث ہے، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ آپ کا کسی بھی ایسے انسان کی ہسٹری چیک کیجئے جو بہت بڑا مددگار ہو، لوگوں کی مصیبت میں ہمیشہ کھڑا رہتا ہو، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مشکل سے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نکال لیتا ہے، کیسے سنبھال لیتا ہے۔ تو جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا بینیفٹ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ کے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز اسی سے جڑی ہوئی کہ کچھ لوگ ایک تو مدد نہیں کرتے ہیں اور الٹا مدد نہ کرنے کی ایک غلط وجہ بتا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پاپی ہے، اس کی مدد ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ پاپی اس لیے اللہ کا قہر ٹوٹا ہے، یہ خود اپنے پاپ کی سزا بھگت رہے ہیں، ان کی مدد نہیں کرنا۔ یہ غلط بات ہے میرے بھائی۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا تھے؟ شرک کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی جب نبی نہیں بنائے گئے تھے تب کی بات ہے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے، اس علاقے کے ذمہ دار لوگ بولے کہ یار ہمارے یہاں کمزور لوگوں پہ جو ظلم ہوتا ہے نا، تو ہم لوگ ایک کمیٹی بناتے ہیں اور وہ اکیلا تو کچھ نہیں کر پاتا، ہم اس کو سپورٹ کریں گے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ یعنی اب اگر کسی پہ ظلم ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے بھی اس کمیٹی کا ممبر بنا دو۔ کیا کہا کہ میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، کیونکہ یہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ حالانکہ نبی ان کے کسی کام میں ساتھ نہیں دیتے تھے، ان کا شراب پینا، بدکاری کرنا، لوٹ مار کرنا، شرک کرنا، اللہ کے نبی کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ مرتبہ ان کو کسی نے دعوت لیا، اللہ کے رسول کی دعوت لے گی، جب آپ نبی نہیں تھے تب کی بات ہے، اور غیر اللہ پہ چڑھا ہوا کھانا رکھ دیا، اللہ سے سائڈ کر دیا، میں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن اس معاملہ جب آیا نا کہ کچھ لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی، بولے کہ ہم لوگ غریبوں کی مدد کریں گے، مظلوموں کی مدد کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے، وہ اتنا خرافاتی ہے، وہ پٹ رہا ہے، پٹنے دو۔ نہیں بھائی، جب ظلم ہو رہا ہے نا کسی پر، تو کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر، آپ اس کی مدد کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو وہ نبی کے دور میں اللہ کے رسول جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، وہ لوگ کفار تھے، مشرکین تھے، لیکن جب ان کی مدد کرنے کی بات آئی مظلوموں کی، تو نبی کہتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور بعد میں غریب الحدیث کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میں، یعنی نبی بننے کے بعد جب پورا اسلام کا غلبہ ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مجھے آج بھی وہ زمانہ یاد ہے جب ہم نے ایک ٹیم بنائی تھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ لو دعیت الیہ فی الاسلام لاجبت، کہتے ہیں آج اسلام غالب آنے کے بعد بھی اگر ایسی کوئی کمیٹی بنتی ہے اور مجھے بلایا جاتا ہے کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی ایسی تنظیم بنتی ہے جس کا مشن یہ ہو کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، نبی فرما رہے ہیں کہ بحیثیت نبی، بحیثیت مسلمان، آج بھی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کی دفعہ کیا ہو؟ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے وہ عہد لیا تھا تو کیا تھا اس میں کہ ان ترد الفضول علی اہلیہ والا یعز ظالم مظلوما، کہ بھائی جو بھی حقوق ہیں جن کے ان کو لوٹائے جائیں گے، اور کوئی ظالم کسی مظلوم پہ ظلم نہیں ڈھائے گا۔ تو مظلوم کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے نبی فرماتے تھے کہ میں پہلے بھی کھڑا تھا، آج بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی کوئی تنظیم بنانا چاہتا ہے، میں ساتھ دینے کو تیار۔ تو اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو آپ ان کو یہ ٹائٹل مت دو کہ مدد کے مستحق ہی نہیں، چپ رہو، کم سے کم نہیں مدد کر سکتے تو خاموش رہو، لیکن یہ غلط باتیں مت کرو ان کے تعلق سے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔